السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس اللہ پاک نے آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ اپنی اپنی دنیاوی مصروفیات میں مگن ہیں، اللہ احکم الحاکمین کا کروڑوں شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سمجھنے، سیکھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق کا آغاز سورۃ العنکبوت سے کریں گے اور سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے اللہ اس کو آزمائیں گے ضرور۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے اس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو حضرات غور کیجئے، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت ایسے ہی مل جائے بغیر محنت کے، ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہ دینا پڑے، قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہ دینا پڑے اور ہمیں ویسے ہی جنت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں تو آزمائیں گے۔ یہ رمضان جہاں پر سعادتوں و برکتوں کو لے کر آیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اس مہمان کی قدر کون کرے گا اور کون نہیں۔ اس لیے اللہ کے اس مہمان کی قدر کیجئے، جس قدر قرآن ہو سکتا ہے سیکھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے کہ جو کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ان کی مثال ہے، اتخذت بیتا، کہ جس نے اپنے گھر بنایا ہو۔ اب مکڑی کے گھر کی کیا طاقت ہوتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح مکڑی کے گھر نازک ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی طاقت، کوئی وزن نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کی بھی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا یہ پکارنا بالکل کمزور اور بے فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے زیادہ بہترین اور اعلیٰ ترین ہم کون سی مثال سمجھنا چاہتے ہیں توحید کے لیے، شرک کو سمجھنے کے لیے؟ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے؟ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد 21واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ 21ویں سپارے میں اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ ارشاد فرمایا
کہ بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یعنی کہ نماز بہت بڑا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ سمندروں میں ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب سمندروں میں پھنس جاتے ہیں، موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تنگی میں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں حالات کہ کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جو آج مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں۔ آج کئی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ کسی مصیبت و تنگی میں ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ان کا کام ہو جاتا ہے، رہائی مل جاتی ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا کرم ہے، فلاں کا کرم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ سمندروں میں ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو مخالتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، پھر کوئی واسطے وسیلے بھی نہیں دیتے۔ لیکن فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کہ جب خشکی میں ہوتے ہیں، جب نجات پا جاتے ہیں تو پھر وہ شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، میرے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اتنے فرقے ہیں، ہم کیا کریں، اتنے اخلاف ہیں، ہم کیا کریں۔ بھائی دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جس طرح دنیا کو سیکھنے کے لیے آپ دنیا کو وقت دیتے ہو، ٹائم دیتے ہو، محنت کرتے ہو، قرآن کو سیکھنے کے لیے ذرا سوچو کتنا وقت دیا، کتنی محنت کی۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو ضرور دین کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اب قرآن کی بات سچی ہے یا تیری بات سچی ہے؟ میرے بھائی اللہ تو قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، کہ کوئی سمجھنے والا ہے تو قرآن کو سمجھنے والا بن، محنت کر اور مخلص ہو جا، اور پھر اللہ سے دعا کر، اللہ تجھے ضرور فرقہ واریت سے بچا کر سیدھے راستے پر چلائے گا۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ قرابت داروں، مساکین و مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یعنی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں، مسافروں، مساکین کو ان کا حق دیتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ میں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو انسان سود کھاتا ہے، جس کا مقصد مالوں کو پرورش دینا ہوتا ہے، اس سے مال پروان نہیں چڑھتا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، ہاں جو تم اللہ زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے ہاں اس کو بڑھوتی ملتی ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قوت کو منوانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ کیا وہ معبودان باطلا، کہ اللہ کے علاوہ وہ جن کو تم اللہ کا شریک کراتے ہو، کیا وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک اور بلند ہے، اور اس سے جس کو تم اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہو، اللہ ان سے بھی بلند ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور تریوں میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں، یہ ایدی الناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا احتساب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آگے استغفار کرے، اللہ سے معافیہ مانگے کہ اللہ یہ کورونا کی بیماری یا دیگر معاملات جو آج ہمارے اوپر آئے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری، بڑھاپے کو انسان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ بنا دیتا ہے، اور وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔
سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ بعض لوگ باتوں کی تجارت کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لوگ باتوں میں موسیقی بھی شامل ہے، بے راہ روی پیدا کرنے والی باتیں شامل ہیں، اور ایسے شعر جو عاشقی اور معشوقی پر مشتمل ہوں وہ بھی لغویات میں شامل ہیں۔ ایسے تمام چیزیں جو اللہ کے دین سے دور کر دیں یہ ساری کی ساری لغویات ہیں۔ ان ساری لغویات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانائی سے نوازا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکمت اور دانائی عطا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جناب لقمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکمت عطا کی گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ شکر گزار بندے بنے۔ جناب لقمان علیہ السلام خود بھی اللہ کی بندگی میں مصروف رہے اور اپنے بیٹے کو بھی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ناموں میں کسی کو بھی ذرہ برابر شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی تلقین بھی کی اور اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لائے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، چاہے وہ اپنے کمرے کے اندر چلا جائے، تالے لگا لے، لیکن اللہ رب العزت اس کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ گناہ کرنے سے پہلے، تنہائیوں کو ناپاک کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ نے بیٹے کو یہ بھی حکم دیا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کیا کر، کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے اور ضروری کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیرنا اور ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھا کر، کیونکہ بدترین آوازوں میں جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، گدھے کی آواز بلند ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اپنی آوازوں کو بلا وجہ بلند نہ کر، کیوں اپنی آوازوں کو پست رکھ، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی ان 5 باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ، ان 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اور کسی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے، وہ اسی سے باخبر ہے، وہی اسی چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ بھی بڑے مقام و مرتبہ والی صورت ہے، اس کی عظمت و فضیلت کا ہمیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن ترمذی کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جہاں سورہ ملک پڑھا کرتے تھے تو سورہ سجدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اور سورہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں اس سورت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے ملک الموت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ انسانوں کی روحوں کو قبض کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور گناہ گار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر اللہ نے جنت رکھی ہے، اور جبکہ جو نافرمان ہے، سرکشی کرنے والا ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرما بردار بنائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔
سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے کسی کے نسب میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو وہ اس کی ماں نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کر کے سابقہ تعلقات معمولات کو برقرار رکھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مقام کی بلندی کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ نبی کریم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور ہر مومن و مسلمان کے لیے ازواج مطہرات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود عزت اور شکست سے دو چار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہر ایک قدم، اس کا کاروبار، اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، معمولات، لین دین، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے زندگی میں ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر امہات المومنین نے اپنے گھریلو اخراجات میں اضافے کا تقاضا کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سادہ سی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کا مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ تمام ازواج مطہرات اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئیں اور دنیا کی زیب و زینت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سادہ زندگی گزارنے کو اختیار کیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اس کے بعد 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ احزاب ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ تم نرم آواز سے بات نہ کیا کریں تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ ان کی آوازوں کو سن کر طمع نہ رکھے، اور معروف طریقے سے بات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں، جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک و صاف کر دیا جائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جناب زید کی متعلقہ سے شادی کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، کیونکہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر زید رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ سے نکاح کر لیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے تاکہ مستقبل میں امت کے لیے اس معاملے میں کوئی دشواری نہ رہے، امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بھی واضح فرما دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آخر میں دجال آئے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں اور صبح و شام اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے مومنوں پر درود بھیجتے ہیں تاکہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی سمت گامزن کر دے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ جلباب کو اوڑھ لیا کریں، وہ پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانکا ہو اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو۔ اس لباس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتلایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے، کاش کہ ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزار لیتے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے سرداروں کی بات کو مانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب عطا فرما اور ان پر لعنت فرما۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی وجاہت والے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی بات کہنے کے فوائد بھی بتلائے ہیں کہ اگر بات سچی کی جائے، اگر بات سیدھی کی جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق و شخص کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔